گوادر ابھی تک کیوں ایئرپورٹ جو تھے وہ فنکشن نہیں ہو سکا؟ یہ گوادر میں کافی کام ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس پر کام ہوا ہے، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا جو اس پر ایک خلل ہے وہ بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ہے۔ اور میں جیسے اب کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر معاشی ترقی کرنی ہے اور کسی بھی علاقے میں معاشی ترقی ہونی ہے تو امن اس کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انہوں نے امن کی دعا مانگی، پھر رزق کی دعا مانگی۔ اور اس وقت اسی لیے ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر ایسے عناصر کی سرکوبی کی جائے کہ جو وہاں پر دہشت گردی میں چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے وہ نقصان پاکستانی ریاست کا نہیں کر رہے، اس سے وہ نقصان خود بلوچستان کا کر رہے ہیں کہ جب آپ بلوچستان کو ایک کانفلکٹ ایریا بنا کر پیش کریں گے تو وہ سرمایہ کاری جو بلوچستان کے اندر آنی ہے وہ تو نہیں آئے گی، لوگ تو کون جائے گا جو ایسی جگہ پر سرمایہ کاری کرے گا۔ اسی لیے حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو بیرونی سرپرستی میں وہاں پہ خوارج یا جو ہندوستان کے ایجنٹس اپنی مارکہ حق کی خفت مٹانے کے لیے دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ بلوچستان میں پیس اینڈ آرڈر ریسٹور ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہم 2013 میں حکومت میں آئے تھے تو مجھے بلوچستان جانے کا اکثر اتفاق رہتا تھا، تو 2012-13 میں عملاً یہ صورت تھی، تمام شاہراہیں بند ہوتی تھیں ان کی، وہاں پر اغوا برائے توان ہوتے تھے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھیں، وہاں پر لوگ مغرب سے پہلے ہی اپنا کاروبار بند کر جاتے تھے۔ اور ہم نے پھر الحمدللہ 2016، 17، 18 میں مجھے یاد ہے میں گوادر گیا تو ایک ہوٹل والے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں تو یہاں عصر کے بعد دکان بند کر کے چلا جاتا تھا، اب رات 10 بجے بھی 11 بجے بھی ہم بے خوف بیٹھے رہتے ہیں اور کام معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے امن ریسٹور کیا۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی دور کی سب سے بڑی جو ایک چارج شیٹ ہے جہاں انہوں نے معیشت کا بٹا بٹایا، یہ دہشت گردی کی دوبارہ پنپنے کی وہ بنیاد رکھ گئے۔ وہ افغانستان سے ان لوگوں کو امپورٹ کیا کہ جن لوگوں کو ہم نے یہاں سے فلش آؤٹ کیا تھا، اسی طرح سے جو ملک کی سیکیورٹی کی ایجنسیاں ہیں ان سب کو سیاسی مشن ٹاسکنگ کے اوپر لگا دیا، جو کہ ہم اس سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم پہ ان کا پورا دھیان تھا، توجہ تھی، اور وہ جو ایک انہیں پھر موقع ملا دوبارہ سیر اٹھانے کا، اس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو امپورٹ کیا اور کتنے لوگوں کو امپورٹ کیا؟ دیکھیے تو اس وقت بہت واضح ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی پر بریفنگز جو ہوئیں اس کے اوپر اس حکومت نے اور اس حکومت کے ایما کے اوپر ہمیں بریفنگ دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ لوگ ہم لے کر آ رہے ہیں اور یہ اب ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور ان بریفنگز کے اندر یہ سوال اٹھائے گئے اور پوچھے گئے کہ یہ جو آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی۔ اور ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ نمبر 1 وہ غیر مسلح ہوں گے، نمبر 2 وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے آئیں گے، اس کے علاوہ تیسری کوئی شرط نہیں ہے جس پر وہ آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ وہ غیر مسلح ہو کر آئے ہیں، نہ وہ پرامن انداز میں آئے ہیں، اور ان سب کو لا کر یہاں پر دوبارہ بحال کر کے تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری قربانیاں جو ہم نے 2013 سے 18 میں دی تھیں، چاہے وہ آپریشن ضرب عضب تھا یا رد الفساد تھا، ان ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا گیا۔ اچھا، گوادر کے نئے ایئرپورٹ کو بحال کرنے میں کیا ابھی تک؟ جی اب یہ نیا ایئرپورٹ چین نے تحفہ دیا ہے، یہ بن گیا ہے، اور اس کے اوپر اب ہم بہت تیزی کے ساتھ سول ایویشن جو ہے اس کو ٹاسکنگ کی ہے پرائم منسٹر نے کہ اس کو فعال کرنے کے لیے انٹرنیشنل روٹس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو جو یورپ سے ایسٹ کی طرف، فار ایسٹ کی طرف فلائٹس جاتی ہیں ان کو ٹیکنیکل لینڈنگ کے لیے بہترین سہولت ہے، یہاں پر ہم اسے وہ دیں۔ اسی طرح اس کو ایئر کارگو ہب بنائیں۔ اس سلسلے میں میں جب ابھی حال میں گیا تھا چائنا تو وہاں پر بھی بات ہوئی ان کے جو ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں، اور اسی طرح جو آپ نے گوادر پورٹ کی بات کی، ہم نے چین کی جو بڑی شپنگ لائن ہے کاسکو، اس سے بھی بات کی ہے کہ وہ بھی اسے ایک ٹرانس شپمنٹ ہب بنانے کے لیے کام کرے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایک ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کی کانفرنس پاکستان کی میزبانی میں ہوئی ہے، اس میں بھی ہم نے گوادر پورٹ کو پچ کیا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا کی تمام ریپبلکس جو ہیں ان کے لیے
بہت مددگار ہو سکتی ہے اور سب سے کلوزسٹ پورٹ ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ترکمانستان گیا تو وہاں ان کے صدر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اس بارے میں دلچسپی کا اظہار کیا کہ ہم گوادر پورٹ کو اپنے لیے ایک اسٹریٹجک پورٹ کے طور پہ یہاں پہ ویئر ہاؤسز بھی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے حد ضروری ہے کہ اس خطے میں ہم امن کو دیکھیں، اور یہ جو پاکستان اور افغانستان کی کشمکش ہے یہ نہ ہمارے حق میں ہے نہ افغانستان کے حق میں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا جغرافیہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کی قیادت ضرور اس بات پر غور کرے گی کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا کوئی بینیفیشری نہیں ہے، کوئی تیسرا ملک اس سارے صورتحال کے پیچھے آگ بھڑکانے میں ہے، چونکہ وہ بڑی بری طرح شکست کھائی ہے اس نے، اور اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ پاکستان کے لیے مغربی سرحدوں پہ کوئی مشکلات پیدا کرے۔ تو افغانستان کی قیادت کسی کا اعلی کار بننے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو تجارت ہے سینٹرل ایشیا تک وہ افغانستان سے جڑی ہے، اور افغانستان کی تجارت دنیا کے ساتھ پاکستان کے ذریعے جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں اس معاملے میں امن کو قائم کرنے کے لیے بڑی دلجوئی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو افغانستان کی ہے کہ انہوں نے قطر میں جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا اس کے تحت اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی دہشت گردی کے لیے، اور سب دیکھیے نا جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اس سب کے تانے بانے جو ہینڈلر ہے پتہ لگتا ہے افغانستان میں ہے۔ بولان ایکسپریس جو ہے ہوتی ہے وہ بھی افغانستان میں ہے، کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جعفر ایکسپریس، کوئی اور واقعہ ہوتا ہے اس کا ہینڈلر بھی ادھر سے ہی ریموٹ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو ان کا فرض ہے کہ اپنی آئینی طور پہ دنیا کے قانون کے تحت، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیے پاکستان وہ ملک ہے جس نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو 40 سال پناہ دی، ہم نے ان کے ساتھ دسترخوان شیئر کیا اپنا، انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیا۔ لیکن اب ان کو جس طریقے سے میں کہوں گا کہ ذلت آمیز طریقے سے نکالا جا رہا ہے، تو یہ اپنی اس محنت پہ ہم پانی نہیں پیر رہے ہیں۔ دیکھیے ذلت آمیز طریقے سے نہیں ہے، یہ صرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک میزبانی تھی، ایک ہمارا تعلق تھا، وہ ایک خیر سگالی کے اوپر تھا نا، اور اگر افغانستان کی حکومت پاکستان سے خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور وہ پاکستان کے دشمنوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دے رہی ہے، تو پھر وہ اس کی سزا تو ایک عام آدمی کو ملتی ہے یا عام آدمی کو ملے گی۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی بدمزگی پیدا ہو، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں صافی صاحب، افغانستان کا بارڈر کتنے ممالک کے ساتھ ہے؟ ازبکستان کے ساتھ ہے۔ ازبک آبادی افغانستان میں بھی رہتی ہے اور ازبکستان میں بھی رہتی ہے۔ ان کا بارڈر تاجکستان کے ساتھ بھی ہے، تاجک آبادی افغانستان میں بھی رہتی ہے، افغانی تاجک بھی ہیں اور تاجکستان کے اندر بھی تاجک رہتے ہیں۔ اسی طرح ایران کی طرف بھی ایرانی ان نسل لوگ جو ہیں وہ کچھ افغانستان میں بستے ہیں، کچھ ایران کی طرف رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کون سا بارڈر ہے افغانستان کا جو اس طرح فری فار آل ہے جس طرح پاکستان اور افغانستان کا سافٹ بارڈر ہے؟ ہر ملک اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر ملک اپنے بارڈر کو ایگزٹ اور انٹری کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح تو کسی بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتا کہ فری فار آل ہے، جب مرضی دل کی آ گئے واردات کی اور پھر واپس چلے گئے۔